الحاد کا نام جب آتا ہے تو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کیا چیز ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے تو الحاد الحاد بہت کہا جا رہا ہے، لیکن الحاد کے معنی کیا ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم آج کی محفل میں آپ کو بتائیں گے۔ الحاد کے معنی آتے ہیں خدا بیزاری۔ اس کو دوسرے الفاظ میں دہریت بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے بیزار ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا یہ آدمی دہری ہو گیا، یہ آدمی ملحد ہو گیا۔ تو الحاد کے معنی اسلام سے منحرف ہونا، دین سے منحرف ہونا۔ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی دین سے منحرف ہونے والے کو ملحد کہا جائے، بلکہ مذہب بیزار شخص کو ملحد کہا جاتا ہے، جو خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے لوگوں کی ایک جماعت کی جماعت رہی، بے شمار لوگ رہے ہیں جو خدا کے منکر ہوئے ہیں اور خدا کا انکار کرتے رہے ہیں، خدا سے کٹتے رہے ہیں، انحراف ان کی زندگی کے اندر رہا ہے۔ بالخصوص بہت سے مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ پڑوس ملک کے اندر موجود ہیں، ہمارے اس ملک میں موجود ہیں، وہ نئے نئے انداز سے مذہب بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں تو ذرا مہذب انداز اختیار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بے باک ہو جاتے ہیں تو وہ بے باکی کے ساتھ میں اور ایک الگ انداز سے لوگوں کے سامنے مذہب بیزاری کی باتیں کرتے ہیں اور مذہب سے ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو الحاد کے معنی آتے ہیں خدا بیزاری، یہ خدا کا انکار، دین سے انحراف، مذہب سے انحراف، یہ الحاد کے معنی آتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر کچھ دنوں سے کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ جاوید اختر مشہور نغمہ نگار انسان ہے یہ، اور ایک بہت بڑا انسان ہے، یعنی کردار کے لحاظ سے اپنے میدان کے لحاظ سے ایک بڑا آدمی ہے۔ اس نے بہت سارے موقعوں پر خدا کے بارے میں اول فول بات کی ہے، غلط سلط بات کی ہے اس نے خدا کے بارے میں، ایک طرح سے خدا کا انکار کیا ہے، خدا کی خدائی کا۔ لیکن بہرحال یہ بات جب حد سے آگے بڑھ گئی تو ہمارے نوجوان فضلاء نے اس کا تعاقب کیا اور ہمارے مفتی شمائل ندوی صاحب نے باقاعدہ اس کو للکارا اور اس کو چیلنج کیا کہ آپ آئیں بات کریں اور سب کے سامنے بات کریں، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جاوید اختر کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اسلام پر حملے کر رہے ہیں، نظریات پر حملے کر رہے ہیں، اسلامی سوچ پر حملے کر رہے ہیں، اسلامی تہذیب پر حملے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حضرات یعنی مفتی یاسین ندیم جیسے ہمارے فضلاء اور ڈاکٹر شمائل صاحب اور بھی بہت سے ہمارے فضلاء ہیں، تلاش کرنے سے نکلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان حضرات کی ایک ٹیم تیار ہو، یہ حضرات آئیں اور اس انداز سے کام کریں کہ جہاں جس طرح سے بھی کوئی اسلام کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے، دین کے تعلق سے بات کرتا ہے تو یہ حضرات جائیں اور اس سے بات کریں، اور بات چھپ کر نہیں ہونی چاہیے، سب کے سامنے بات ہونی چاہیے، دائرے میں رہ کر بات ہونی چاہیے، تہذیب کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ماشاءاللہ ان بچوں کی اچھی تربیت ہوئی ہے، ان نوجوان فضلاء نے بہترین انداز سے بات کی ہے، اسی انداز سے بات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال الحاد کا فتنہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، بعد میں بھی رہا، آج بھی یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے قیامت آئے گی ہر چیز کم ہوتی رہے گی الا الشر، لیکن شر زیادہ ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج شر زیادہ ہے، طرح طرح کے فتنے، چاروں طرف سے فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے۔